ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ یعنی ماہ رمضان صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ صحابہ کرام 3 اشروں کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ پہلا رمضان المبارک کا آخری اشرہ، دوسرا ذوالحج الحرام کا پہلا اشرہ، اور تیسرا محرم الحرام کا پہلا اشرہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو مسلمان اس رات نوافل قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، درود، استغفار اور دعا کا اہتمام کرے، اسے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور رات کو قیام کرے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ایسی ڈال یعنی رکاوٹ ہے جو بندے کو جہنم سے بچاتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، روزہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں بلکہ جھوٹ، گناہوں اور بیہودہ باتوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت، صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا جائے، اور اگر چاند رات یا رمضان المبارک کے کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو گیا، اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر میں نماز ادا فرماتے، قرآن کریم کی تلاوت، دعا اور ذکر و اذکار بھی فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، قرآن پاک رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے یکبارگی نازل ہوا اور اسے آسمانی دنیا کے بیت العزا میں رکھا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر توڑا توڑا کر کے لاتے رہے، اور 30 سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ حضرت سیدنا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں اخلاصی نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ عز و جل اسے میری حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے حالانکہ لوگ منتظر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے وقت۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں ان سے کوئی حساب نہ ہوگا بشرط یہ کہ کھانا حلال ہو۔ پہلا روزہ دار افطار کے وقت، دوسرا سحری کھانے والا، اور تیسرا مجاہد جو اللہ عز و جل کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، پورا رمضان خیر ہی خیر یعنی بلائی ہی بلائی ہے۔ دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کھانے والوں پر، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چوہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ایسی ڈال یعنی رکاوٹ ہے جو بندے کو جہنم سے بچاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب قدر میں عبادت کا خوب اہتمام فرماتے، پورے عشرے میں اس مبارک رات کی تلاش سنت کریمہ ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ صلاۃ تسبیح کی فضیلت، اس نماز کا بے انتہا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر ہو سکے تو صلاۃ تسبیح ہر روز ایک بار پڑھو، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینہ میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار ضرور پڑھو۔